اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 183 میں ارشاد فرمایا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کرے جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ یعنی کہ جب یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے دعوت دی اسلام کی، تو ایک تو انہوں نے نئے نئے طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے تاکہ وہ بچ سکے کسی طرح۔ پھر اس کے بعد انہوں نے معجزے پوچھے کہ اگر آپ نبی ہے تو معجزہ بتائیے۔ ہمارے نبی نے جب معجزات بتا دیے تب انہوں نے پھر انکار کر دیا، کہا کہ نہیں یہ معجزے کو ہم نہیں مانتے۔ مشرکین نے بھی معجزے مانگے، جب ان کو معجزے دیے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا کہ انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ ہمارے نبی سے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اے بنی اسرائیل والوں مجھ سے وعدہ کرو، تم اس وقت تک کسی بھی رسول کی تصدیق مت کرنا، کسی بھی رسول کی پیروی مت کرنا جب تک وہ رسول ایسی قربانی پیش نہ کر دے جس کو آگ کھا جائے۔ اس وقت تک کسی رسول کو ماننا نہیں، اور وہ کہتے تھے یہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا۔ دراصل یہ آگ کھا جانے والا جو معجزہ ہے، اس کے تعلق سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے جو سوال کیا، اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گزشتہ جو امتیں گزری ہے، بنی اسرائیل ہو یا ان سے پہلے کی امت، ان زمانوں کے اندر ایک رواج موجود تھا کہ کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس گوشت کو جلا کر کے چلی جاتی تھی۔ اچھا، وہ آگ کا کلر جو ہوتا تھا وہ سفید ہوتا تھا۔ تو کوئی آگ آسمان سے آتی تھی، جو بھی قربانی پیش کرتا وہ اس کا گوشت جلا کر چلی جاتی تھی۔ تو مطلب جس کا گوشت جل جاتا تھا تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ ہم نے وہ واقعہ سنا ہے نا، قابیل اور حابیل کا، جب دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ دراصل قابیل اور حابیل کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت میں اور آپ کی اولاد میں ایک دن قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسرے دن حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ تو اب ان کا نکاح کرانا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے پیدا ہونے والے قابیل کا دوسرے دن پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ نکاح طے کیا، اور دوسرے دن پیدا ہونے والے حابیل کا پہلے دن پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح طے کیا۔ لیکن چونکہ قابیل جو تھا وہ اس کو اپنی سگی بہن اس کو پسند تھی، یعنی کہ جو اس کے ساتھ اسی دن پیدا ہوئی وہ اس کو پسند کرتا تھا، وہ خوبصورت تھی زیادہ۔ تو اس نے حضرت آدم سے کہا نہیں میں یہ بات کو نہیں مانتا، بلکہ میں اپنی بہن سے نکاح کروں گا، میں دوسرے دن پیدا ہونے والی سے نکاح نہیں کروں گا۔ تو چونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور حضرت آدم کی شریعت کا قانون بھی تھا، تو چونکہ اس نے قابیل نے مانا نہیں، بات اس نے مانا نہیں، تو پھر آخر کار یہ طے ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، قابیل جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا حابیل کا جو حق ہے وہ صحیح ہے، دونوں میں سے یہ لڑکی کا نکاح کس سے کیا جائے گا، اس کا آسان فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اللہ کرے، وہی سب سے بہتر ہے۔ تو دونوں قابیل حابیل نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو، اللہ فیصلہ کر دے پھر تو بات ہی ختم۔ تو دونوں سے کہا گیا اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اب انہوں نے جو بھی قربانی پیش کی ہوگی، جانور ذبح کیا اور قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، پہاڑ پر گئے، جا کر کے دونوں نے اپنا اپنا قربانی کا گوشت رکھ دیا، اور فیصلہ کلیئر تھا، صاف تھا
کہ آسمان سے آگ آ کر کے جس کا گوشت جلا کر چلی جائیں گی، مطلب اس لڑکی کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کا تھا، ویسے بھی اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن چونکہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھا تو کہا گیا ٹھیک ہے چلو ایسا کرتے، یہ تو صاف بات ہے جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی قربانی کا گوشت رکھا۔ آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کے گوشت کو جلایا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو حابیل کے لیے وہ لڑکی کو پسند کیا گیا تھا تو اسی کے حق میں فیصلہ ہوا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس کے گوشت کو اس نے جلا دیا، تو لڑکی حابیل کے حق میں آئی، جو کہ پہلا بھی وہی فیصلہ تھا۔ لیکن چونکہ اب قابیل نے یہ بھی نہیں مانا، پہلے تو اس نے نہیں مانا فیصلہ حضرت آدم کا، آپ کی شریعت کا فیصلہ نہیں مانا، اب اس نے جب اس کے سامنے آسمان سے آگ آ کر کے حابیل کے حق میں فیصلہ کر چکی تھی، اس پر بھی وہ نہیں مانا اور کہا کہ نہیں میں یہ فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو ہوا کیا؟ اس نے سب سے آسان طریقہ یہ سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، نہ رہیں گی بانس نہ بجیں گی بانسری۔ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور یہ دنیا کا پہلا قاتل ہے۔ دنیا کا پہلا اگر کوئی قاتل ہے تو وہ قابیل ہے، جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، سب سے پہلے جو قتل ہوا وہ حابیل ہے، جس نے قتل کیا وہ قابیل ہے۔ اس نے فیصلہ کر دیا میں اپنے بھائی کو قتل کر دوں گا تاکہ وہ لڑکی پھر میرے نکاح میں آ جائے۔ اب اس نے فیصلہ بھی وہی کیا، اور دوسرے دن جو ہے تو دھوکے سے وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے گیا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، انسانیت میں بھی اور دنیا میں بھی پہلا قتل۔ اس سے پہلے کسی کا خون نہیں بہایا گیا تھا۔ تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اس کے بعد وہ بڑا پریشان تھا کہ یار میں کروں کیا، اس لاش کا کروں کیا، چونکہ اس سے پہلے تک کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، کوئی مرا ہی نہیں تھا کہ کسی کو دفن کیا جائے، کسی کو جلایا جائے، پانی میں ڈالا جائے۔ اس سے پہلے تو کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، کسی کی موت ہی نہیں ہوئی تھی۔ دنیا کا پہلا مرنے والا انسان بھی حابیل ہے، اس سے پہلے کوئی مرا بھی نہیں تھا۔ تو اب چونکہ اس لاش کا کرنا کیا ہے کسی کو کوئی طریقہ پتہ ہی نہیں تھا، چونکہ کوئی مرا ہی نہیں۔ تو قابیل جو تھا وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر کے سوچتا ہوا بیٹھا ہوا تھا کہ میں اس لاش کا کروں کیا، اس کو چونکہ کوئی قانون اس تعلق سے تھا نہیں، اس لاش کو دفن کر دوں، پانی میں ڈال دوں، جلا دوں، کیا کرنا ہے اس لاش کا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو قابیل کو لاش کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اس کو طریقہ سکھایا ہے ایک کوے نے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک کوے نے اس کو طریقہ سکھایا کہ اس لاش کے ساتھ کیا کرو۔ دراصل دو کوے آپس میں لڑ رہے تھے، اس میں سے ایک کوا ڈالی پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مر گیا، زمین پر گر گیا، ریتیلی زمین تھی۔ تو ایک کوا جب مر کر کے زمین پر گر گیا نا، تو اب قابیل اس کو دیکھنے لگا کہ یہ کرتا کیا ہے اس لاش کا۔ تو وہ کوے نے چونچ کے ذریعے ریت کو چونچ کے ذریعے ڈھکیلتا رہا اور اس کوے کو جو مرا ہوا تھا اس کو ریت کے اندر دبا دیا، دفنا دیا۔ تو قابیل کو پتا چلا کہ لاش کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، یعنی کہ پہلی مرتبہ کسی انسان کی لاش کو زمین میں دفنایا گیا وہ حابیل ہے، اور قابیل کو دفنانے کا طریقہ سکھایا کسی نے تو وہ کوا ہے۔ تو اس نے جو ہے تو وہ لاش کو، قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو اسی انداز سے دفن کر دیا۔ تو دنیا کا پہلا انسان قابیل ہے جس نے قتل کیا، اور حابیل ہے جس کو قتل کیا گیا۔
اور ان دونوں کا فیصلہ کیسے ہوا تھا؟ آگ کے ذریعے، سفید آگ کے ذریعے، جو میں بتا چکا۔ تو اس کے بعد سے وہ رواج چلنے لگا کہ کوئی بھی قربانی پیش کرتا، جا کر کے رکھ دیتا، آسمان سے آگ آتی، جس کی گوشت کو آگ جلا لیتی، تو لوگ سمجھ جاتے ہماری قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہی رواج چلتا رہا پھر آگے۔ تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ کوئی ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اس وقت تک کسی کو رسول نہیں ماننا۔ ہم کو یہ معجزہ چاہیے۔ ہمارے نبی اگر چاہتے تو وہ معجزہ بھی دکھا سکتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے دکھایا نہیں معجزہ۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے وہ آگ کا معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں عیسائیوں کو کیا جواب دیا، وہ یہاں پر اللہ نے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے نا ہم کو یہ آگ کا معجزہ چاہیے تو ہم مانیں گے، تو دیکھیں کتنے پیارے انداز سے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا دفاع کیا، اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کیا، اور قرآن میں آیت نازل کی، کہا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام خدا کا ہے۔ انہوں نے جب اعتراض کیا یا انہوں نے جب وہ ڈیمانڈ کی، معجزے کی، تو اللہ نے کہا قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اے حبیب ان سے آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر کے آئے جو تم نے کہے تھے۔ یعنی کہ اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ جو تم معجزہ مانگ رہے ہو نا، مجھ سے پہلے کئی رسول آئے تھے معجزے لے کر کے، اور وہ نشانیاں لے کر کے آئے تھے جو تم مانگ رہے ہو۔ یعنی کہ کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے پاس آگ کا معجزہ تھا، انہوں نے آگ کا معجزہ دکھایا بھی تھا لوگوں کو، تو ان کے پاس معجزات بھی تھے، آگ والا معجزہ بھی تھا جو ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو لیکن اللہ نے کیا کہا؟ میں قبلی بالبینات وبالذی قلتم، کہ ان کے پاس تو وہ معجزے تھے جو تم کہہ رہے ہو، لیکن فلم قتلتموہم، تو پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ یعنی کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اگر تم نے یہ معجزہ دکھا دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، تو یہ معجزہ تو مجھ سے پہلے بھی نبیوں نے تم کو دکھایا، تم نے نہیں مانا، بلکہ تم نے تو ان نبیوں کو قتل کر دیا۔ اگر تم اپنی بات میں سچے تھے تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ معجزہ دکھانے کے بعد جو تمہارا مطالبہ تھا پورا کرنے کے بعد تم نے ان کو قتل کیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف سے جواب دیتے ہوئے کہا، حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے معجزے لے کر، نشانیاں لے کر، بلکہ وہی نشانیاں لے کر جو یہ مانگ رہے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اللہ نے کہا تم نے کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اور یہ جو یہودیوں نے کہا نا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اس وقت تک رسول کو ماننا نہیں جب تک وہ آگ کا معجزہ نہ دکھا دے، تو قرآن مقدس میں اس کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ دراصل اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں سے ایسا کوئی وعدہ لیا ہی نہیں ہے۔ توریت اور انجیل میں کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آگ کا معجزہ نہ دکھائے تو تم نے اس کو ماننا نہیں۔ کہا کہ ایسا تو کوئی اللہ نے وعدہ تم سے لیا ہی نہیں، اس کا بھی انکار کیا گیا۔ اور دراصل یہ جو یہودیوں کا جو عالم تھا کہ وہ معجزے مانگ رہے تھے، دراصل ان کو ماننا نہیں تھا، اس لیے کہ جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو معجزہ دیکھا بھی نہیں پھر بھی حضور کو مان لیا، اور جنہوں نے ماننا نہیں تھا انہوں نے اتنے معجزے دیکھے پھر بھی نہیں مانا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں پنجاب کے اندر ایک بزرگ ہے
حضرت بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر کتنی بتائی جاتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 700 سال آپ کی عمر بتائی جاتی ہے۔ حضرت بابا رتن ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، یعنی کہ جب حضرت بابا رتن ہندی جو تھے نا تو وہ بہت بڑے تاجر تھے۔ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے شق القمر کا معجزہ دکھایا تھا، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، تب ملک ہندوستان میں بابا رتن ہندی نے وہ نبی کا معجزہ دیکھا تھا۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے چاند کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا، تو پھر لوگوں سے پوچھتے رہے کہ آخر یہ چاند ٹوٹا کیوں، ٹوٹا کیوں، ٹوٹا کیوں؟ تو کسی نے ان کو بتایا کہ دراصل عرب میں ایک شخص ایسا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ چاند میں نے توڑا ہے۔ تو بابا رتن ہندی ہندوستان سے وہاں گئے، ہمارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد چہرہ دیکھا اور اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو جس نے ماننا ہوتا ہے وہ تو ہندوستان سے عرب چلا جاتا ہے ماننے کے لیے، جس کو ماننا ہی نہیں ہے تو وہ تو وہاں رہ کر کے ابو جہل نہیں مانا زندگی بھر، ابو لہب نہیں مانا۔ تو دراصل ان کو ماننا نہیں تھا یہودیوں کو، اسی لیے نئے نئے طریقے یہ لاتے رہتے تھے۔ اور اس سے ہم کو ایک بات پتہ چلی کہ کسی ایسے انسان سے کبھی بحث مت کرنا جس کو پتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ غلط ہے لیکن وہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں غلط ہوں، تو کسی ایسے انسان سے بحث کبھی کرنا مت، کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملے گا، نقصان ہی ملے گا۔ کسی جاہل سے بحث مت کرنا جس کو پتا ہو کہ میں غلط ہوں، لیکن پھر بھی وہ بحث ہی کرے گا آپ سے، چونکہ اس کو معلوم تو ہے لیکن ماننا نہیں ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو کسی ایسے انسان سے بحث نہیں کرنا۔ یا ہم کو وہی بتایا گیا، یہودیوں نے تو ڈیمانڈ کی تھی ہم کو یہ معجزہ دکھائیے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا معجزہ جو ہے یہ اللہ کی عطا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ یہ معجزہ دکھا دیجئے وہ معجزہ دکھا دیجئے۔ تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ ہر کسی کے منہ نہیں لگنا ہے، ہر کسی سے بحث نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی مانے ٹھیک، نہیں مانے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔